سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکچر نمبر 143 23 اپریل بدھ والے دن ہم یہ لیکچر جو ہے ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ غزوہ خندق کے حوالے سے آج تیسرا لیکچر ہے، ویسے تو 143 ہے، اور ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ خندق کھود لی گئی اور 10,000 کا لشکر پہنچ گیا۔ تو اب جو انہوں نے خواب دیکھے تھے، ہوائی قلعے تعمیر کیے تھے، وہ تو تاریخ میں آ رہا ہے کہ خالد بن ولید جو اس وقت حالت کفر میں تھے، ان کو تو خواب میں بھی مسلمانوں کی لاشیں دکھائی دے رہی تھی، اور توبہ نعوذ باللہ اس وقت چونکہ وہ حالت کفر میں تھے تو وہ تو کہہ رہے تھے نبی علیہ السلام کو قیدی بنا کر مکہ بھی لے جائیں گے، اور توبہ نعوذ باللہ جیسا ہم چاہیں گے ویسا کریں گے، کیونکہ اتنا بڑا لشکر آج تک عرب والوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ 10,000 کا لشکر، جن میں سے مختلف قبیلے اکٹھے ہوئے، بنو غطفان تھا، اور قریش کا بالخصوص 4,000 صرف مشرکین مکہ تھے یا قریشی تھے، اور 6,000 مختلف قبائل تھے۔ ان میں سے بنو غطفان جو تھا اس کو اہمیت حاصل تھی، اس کو اس لالچ پر ساتھ ملایا گیا تھا کہ تمہیں ہم اپنی اس سال آدھی پیداوار فصلوں کی تمہیں دیں گے۔ جب وہ پہنچے ادھر تو سامنے خندق تھی، تو وہ گھوڑا پھلانگ نہیں سکتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے 2-3 اہتمام کیے اس سلسلے میں۔ آپ نے ایک تو خندق کھودی، پھر آپ نے دستی جو ہے پہرے دار وہ مختلف جگہوں پر آپ نے گشت کرنے کے لیے بھیج دیے کہ وہ خندق میں دن رات گشت کرتے تھے، تاکہ جہاں سے بھی کوئی خطرہ محسوس ہو وہ مشرکین جو ہے وہ خندق پھلانگنے کی کوشش کرے تو وہ اس کا مقابلہ بھی کرے اور ایک دوسرے کو اس کی اطلاع بھی دے دے۔ پھر بالخصوص نبی علیہ السلام کی بھی خیمے کی حفاظت کے لیے ایک دستہ مقرر جو ہے وہ ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ خندق دیکھی تو پہلا بیان جو آیا ہے وہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ ایسی چال ہے خندق کی کہ اہل عرب نے کبھی اس سے پہلے اس کو اختیار نہیں کیا، یعنی کہ یہ میں سمجھتا ہوں اور دل سے سمجھتا ہوں، میں کوئی عام یہ نہیں کہ ہمارے نبی ہے تو ہم یہ بات کر رہے ہیں، نہیں، نبی علیہ السلام سپہ سالار اعظم تھے، یعنی کہ دیکھیے کہ خندق جو کہ فارسیوں کا طریقہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہ فارسی ہے، آپ نے اس کی تدبیر کی کہ اس میں اتنا فائدہ ہے، تو آپ نے فوراً جو ہے وہ اس کو اپنایا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو عرب والوں نے ایسی تدبیر کبھی نہیں کی، تو ابو سفیان نے خالد بن ولید کو کہا یہ بزدلی ہے، تو خالد بن ولید بھی چونکہ ان کا بھی ذہن سپہ سالار تھا، تو انہوں نے کہا یہ بزدلی نہیں، یہ حکمت عملی ہے۔ اسی طرح مقابلہ ہو سکتا تھا 10,000 لشکر کا، آٹے کے بورے کا ڈھیر بن کر ادھر ہی ڈھیر ہو گئی، ختم ہو گئی بات۔ اب پھر انہوں نے نبی علیہ السلام نے سیدنا سلیت اور سفیان، یہ 2 صحابی تھے، ان کو دشمنوں کی حرکات و سکنات کے لیے بھیجا جاسوسی کے لیے۔ وہ اللہ کا ایسا کرنا ہوا یہ ابو سفیان کے ہتھے چڑھ گئے۔ انہوں نے صحابہ چونکہ 2 ہی تھے تو اپنے آپ کو چھپا تو نہ سکے، ظاہر ہو گئے، ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن آخرکار شہید ہو گئے۔ تو پھر نبی علیہ السلام کے پاس لائے گئے، آپ نے ان کو دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا، سلیت اور سفیان، گویا یہ جنگ خندق کے پہلے شہید کہہ لیں اس طرح۔ اور سلمہ بن اسلم کی قیادت میں آپ نے 200 سوار، یعنی کہ جن کے پاس گھوڑے یا اونٹ ہوں گے، ان کو دستہ دیا، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو 300 کا دستہ دیا۔ مقصد یہ تھا مدینہ کی حفاظت، اور یہ جہاں جاتے
بلند آواز کے ساتھ تکبیرات کہتے، تاکہ عورتیں اور بچے وہ بھی ہوشیار ہیں کہ پتہ چل جائے کہ ہم حفاظت کے لیے آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، یعنی کہ اللہ اکبر سبحان اللہ یہ نعرے بلند کرتے تھے صحابہ کرام۔ ایک دوسرے کو حوصلہ بھی ہو جاتا تھا، رات کا وقت ہوتا تھا، دور ہوتا تھا، اسے پتہ بھی چل جاتا تھا۔ پھر اگر کوئی دشمن ہے، منافقین ہے، آگے آئے گا بنو قریظہ نے بھی عہد کو توڑ دیا، تو ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم حفاظت کرنے والے موجود ہیں۔ اب بنو قریظہ نے بد عہدی کی، اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ آ کر محاصرہ تو انہوں نے کر لیا، پھر انہوں نے سوچا کہ اب نہ تدبیر بھی کوئی کی جائے، ہم تو ادھر ہی آ کر بیٹھ گئے ہیں، تو انہوں نے نہ بنو قریظہ کی طرف نہ حی بن اخطب کو بھیجا ہے، اور یہ بنو قریظہ نا اس کے پاس 750 جنگجو تھے لڑنے والے، باقی عورتیں بچے بھی ہوں گے، یہ یہودی تھے، اور یہ خندق اگر ادھر ہے نا تو یہ سمجھ لے پیچھے تھے، تو پیٹھ پیچھے یہ خنجر گھوم سکتے تھے، تو ظاہر ہر دشمن چالے تو چلتا ہے۔ تو ابو سفیان نے نا حی بن اخطب، وہ بھی یہودی تھا، اس کو بلایا اور اس کو کہا جا کر اپنی قوم کو نا نبی علیہ السلام کے خلاف کرو کہ وہ پیچھے سے حملہ کریں، آگے سے ہم کر دیں گے، تو ہم جو ہے یہ مقابلہ یا جنگ جیت جائیں گے۔ چنانچہ نا حی بن اخطب بنو قریظہ کے پاس گیا، اس نے نا یہ ترغیب دی کہ بھئی اتنے بڑے لشکر کا کون مقابلہ کرے گا، 10,000، اور میں نے کل بات کی تھی کہ لڑنے والے صحابہ جو تھے وہ تقریباً 900 کے قریب تھے بس، جنگجو صحابہ، اور یہ 10,000، تو اس نے کہا فتح تو ہماری ہے، تم پیچھے سے حملہ کرو۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام ایک بہترین سیاستدان بھی تھے، توبہ نعوذ باللہ ہمارے جیسے سیاست نہیں، یعنی کہ جو ہوتی ہے تدبیر۔ آپ نے جب مدینہ تشریف لائے ہیں نا تو آپ حکمران بن گئے، تو آپ نے نا ان یہودیوں کو بلایا تھا، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قنیقہ اور بنو قریظہ۔ بنو نذیر بھی جلا وطن ہو چکا تھا، نکال دیا تھا، اس نے نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ بنو قنیقہ نے بھی گستاخی کی لڑائی ہوئی، وہ بھی نکل گئے۔ اب بنو قریظہ تھا یہودیوں کا قبیلہ، اور معاہدہ آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا دیکھو مدینہ تمہارا بھی ہے میرا بھی ہے، ایک تو اگر باہر سے کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو تم نے ہمارے ساتھ دینا ہے اور ہم سے مل کر مقابلہ کرنا ہے، اور اگر مقابلہ نہیں کرو گے تو کم از کم دشمن کا ساتھ نہیں دینا۔ تو وہ تحریری معاہدہ آپ نے ان سے لکھوایا، خود بھی صحابہ کے ذریعے سائن کیے، انہوں نے بھی سائن کیے، معاہدہ تھا یہ۔ اب بنو قریظہ کا تھے تو وہ پیچھے وار کر سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے وعدہ لیا ہوا تھا، معاہدہ، کہ تم نے ہمارے خلاف دشمنوں کا ساتھ نہیں دینا، تو دشمن تو آگے تھے نا ابو سفیان۔ اب قرضی یہ فرماتے ہیں یا کہتے ہیں کہ حی بن اخطب جو ہے نا بڑا منحوس آدمی تھا، یعنی کہ اس نے نا اپنے ہی یہودیوں کو مروا دیا، جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ، یہ منحوس تھا۔ بنو نذیر کو بھی اس نے بدبختی میں ڈالا، اور بنو قریظہ کو بھی انہوں نے تباہی کے دانے پر لا کھڑا کیا۔ ہوا یہ کہ جب یہ حی بن اخطب پیچھے سے نہ ہوتا ایک بندہ چھپ کر جا سکتا نا، پیچھے سے گیا، تو بنو قریظہ کے محلوں میں جب داخل ہوا نا تو اس کی ملاقات نا غزال نامی یہودی سے ہوئی، یہ بھی سردار تھا۔ اس نے کہا حی نے، اے غزال میں تمہارے پاس وہ چیز لایا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ نبی علیہ السلام کی غلامی سے بھی نجات مل جائے گی، اور توبہ نعوذ باللہ مدینہ بھی تمہارا ہو جائے گا۔ تو غزال نے آگے سے کہا اللہ کی قسم تم دنیا بھر کی ذلت اور رسوائی لے کر آئے ہو، جو تم معاہدہ توڑنے کی بات کر رہے ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ معاہدہ توڑتے نہیں ہیں، اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ غزال سے مایوس ہو گیا، وہ سردار قسم کا آدمی تھا، یہ پھر سیدھا گیا ہے جو بڑا سردار تھا نا، کعب اس کا نام تھا،
کعب بن اسد، ہم اب کعب ہی کہیں گے۔ تو جب یہ محلوں میں داخل ہوا، ظاہر رپورٹ پہنچتے پہنچتے پہنچ گئی اس کے محل میں یا قلعے میں، کہ اس نے کہا یہ بڑا بدبخت آدمی ہے ہی، یہ زور ابو سفیان کا کوئی پیغام لے کر آیا۔ تو ہم نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، ہم نے نہیں لڑنا۔ بنو نذیر اور بنو قنیقہ کا حال نہیں ہم نے دیکھا، یہ نا اس نے یہ گیا، اس نے اپنے دروازے بند کر دیے قلعے گھر کے، لیکن وہ بھی بڑا مکار آدمی تھا، یہودی تھا یہ بھی، یہ اس کے نا کھڑا رہا۔ تو اس نے کہا ادھر سے چلے جاؤ، وہ نا کعب بن اسد کہ قلعے سے کی دیوار سے چمٹ ہی گیا دروازے سے، تو کہتا ہے کہ دروازہ کھولو۔ وہ مسلسل ان سے بحث اور گفتگو کرتا رہا، مناتا رہا کہ میں تمہارے فائدے کے لیے آیا۔ اس نے کہا اے کعب تو ہلاک ہو، تو بنو قریظہ کا سردار بنتا ہے، دروازہ میرے لیے کھول دے۔ اس نے آگے سے کہا اے ہے تو ہلاک ہو جائے، تو بڑا بدبخت منحوس آدمی ہے، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معاہدہ کر رکھا ہے کہ میرے ان کے درمیان جو عہد ہے میں اسے نہیں توڑ سکتا، اور میں نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا اور وعدے کو پورا کرنے والا ہی پایا۔ اس نے نا مسلسل وہ انکار کرتا رہا، آخر نہ ہی کو تیش آ گیا، اس نے ایک اور چال چلی، اس نے کہا تم بخیل آدمی ہو، اپنا دلیا بچا رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ میری مہمان نوازی کرنی پڑے گی، تو تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا دلیا نہ کھاؤں مل کے، یہ اس نے چال چلی تھی۔ وہ آ گیا چال میں، اس نے کہا دلیے کی کون سی بات ہے، آ جاؤ، دروازہ کھول دیا کہ دلیا کھا کے چلے جاؤ، وہ تو یہی چاہتا تھا دروازہ کھلے، بس اب وہ دلیا پکنا کیا تھا، وہ دلیا پورا کا پورا ان کا پک گیا ہے جی سب کے۔ تو اس نے نا کہا اے کعب تیرا ستیہ ناس ہو، میں تیرے پاس زمانے بھر کی عزت لے کر آیا ہوں، ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے فوجیوں کا، فوج کا 10,000 کا، اور وہ جنگجو ہے، سرداروں سمیت آئے ہیں، یہ نہیں کہ سردار گھر بیٹھے نہیں ہیں، ابو سفیان، خالد، اکرمہ اور بھی سارے سردار آئے ہیں، اور غطفان وہ اس کے جنگجو بھی ساتھ ہیں، تو تم نے بس یہ کرنا ہے پیچھے سے حملہ کرنا ہے مسلمانوں پر، اور ان کی عورتیں بچے ہیں۔ آگے سے کعب نے کہا اللہ کی قسم تم دنیا بھر کی ذلت اور رسوائی میرے پاس لے کر آئے ہو، تم ایسا بادل بن کر آئے ہو جس میں پانی نہیں ہے، یعنی کہ وہ برسے برسے کا کوئی نہیں، بادل تو ہو تم لیکن تمہارے اندر پانی کوئی نہیں، یہ گرجتا ہے چمکتا ہے لیکن یہ خالی ہے، برسنے کے لیے نہیں ہے ہی، تیرے لیے ہلاکت ہو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفادار اور سچے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ یہ مسلسل بات کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ ترا کی قسم کھا کر میں یقین دلاتا ہوں، حی بن اخطب نے کہا کعب کو، کہ اگر میں محمد کے ساتھ قتل نہ ہم کیے گئے تو قریش اور غطفان اپنے مقصد میں ناکام ہو کر واپس بھی چلے گئے، تو میں آؤں گا تمہارے پاس، یعنی کہ جہاں تم قتل ہوگے میں بھی قتل ہو جاؤں گا۔ اب یہ نا جب اس نے مکمل یقین دلایا اپنی وفاداری کا تو وہ باتوں میں آ گیا، ویسے بھی یہودی تھا کعب بنو قریظہ کا سردار، اس نے کہا لو بلاؤ معاہدہ لایا گیا، وہ کاغذ پر جو لکھا ہوا تھا اس نے چیر پھاڑ، جیسے چیر پاڑا اسے ایک دم محسوس ہوا میں نے گڑبڑ کر دی، انسان ہوتا ہے نا اس کی چھٹی سے اسے احساس دلا دیتی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو پھر اس نے نا اپنے مجلس شورا کو بلایا، ظاہر ہے اس کے بھی بڑے بڑے سردار تھے جن کا نام نا زہیر تھا ایک، اس نے کہا جب سنا نا کہ کعب بن اشرف نے معاہدہ کو پھاڑ دیا ہے، اس نے کہا یہود کی ہلاکت، اے قریش اور غطفان تمہیں نہیں پتہ پاگل ہو، وہ پردیسی ہیں ہم ادھر رہائشی ہیں، وہ تو واپس ناکام بھی ہوئے تو واپس چلے جائیں گے گھر، مار تو ہمیں پڑنی ہے، معاہدہ ہم نے توڑنا ہے، مار تو ہمیں پڑنی ہے، وہ تو ہم تو ادھر ہم نے رہنا ہے کہ چھوڑ کر جانا ہے، تمہیں عقل نہیں ہے۔ اب وہ بھی چونک پڑا، کہتا ہے ہاں
یہ تو تم ٹھیک ہے، وہ ناکام بھی ہوئے تو وہ واپس اپنے مکہ چلے جائیں گے، ہم نے معاہدہ توڑ دیا، قتل ہو جائیں گے۔ تو ہمارے بیوی بھی ہیں، ادھر بچے بھی ہیں، وہ کون سا اپنے بیوی بچے لے کر آئے ہیں؟ تم خود بھی قید ہوگے، قتل ہوگے، بیوی بچوں کو بھی غلام لونڈی بناؤ گے۔ تو وہ اب اسے ہوش آئی، ہیں جی۔ اور یہ نا یہود کے 5 افراد تھے، زہیر، نباش، غزال، عقبہ بن زید، کعب بن زید، یعنی کہ اس کے مجلس شورا کے، بنو قریظہ کے۔ تو کہتا ہے تم نے کیوں بات مانی اس کی؟ زہیر نے کہا، کہتا ہے اس نے کہا کہ اگر وہ چلے بھی گئے تو میں آیا تو تمہارے ساتھ ہی قتل ہو جاؤں گا۔ تو کہتا ہے تم نے تو قتل ہونا ہی ہونا ہے، تو اس کے قتل کا تمہیں کیا فائدہ؟ کہتا ہے عقل کی بات کرو، وہ آ بھی گیا تمہارے پاس، ناکام ہو گئے، وہ واپس چلے گئے، وہ کہتا ہے جی میں تمہارے ساتھ قتل ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جاؤ ادھر جا کر قتل ہو، کدھر ہو، ہم کیوں اپنے آپ کو پہلے قتل کروائیں، تمہارے قتل سے ہمیں کیا فائدہ؟ میں نے بتایا نا، اس لیے کہتے ہیں مشورہ کر لینا چاہیے دیوار سے بھی۔ اس بیوقوف نے نا واقعی کی تو بیوقوفی کہ بلایا، مجلس شورا کو بلایا نہیں اور خود ہی فیصلہ کر دیا بیٹھے بٹھائے۔ اس نے کہا اب میں اپنا انجام بڑا برا دیکھ رہا ہوں۔ عمر بن سعد، اس نے بھی کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ تو توڑنے نہیں چاہیے، اور تم نے کو نہیں پتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان بھی ہوتا ہو نا، واقعی بات حقیقت ہے، اور آپ کا نقصان بھی ہوتا ہو تو آپ نے وعدہ پورا کرنا ہے جی۔ تو اب جو ہے نا ہم نبی علیہ السلام کے خلاف کیسے ہتھیار اٹھائیں؟ اور تمہیں پتہ ہے کہ آپ نے کہا تھا ہم نے ساتھ دینا ہے، تو چلو ساتھ نہیں دیا، کم از کم دشمن کا ساتھ نہیں دینا، تم اب بالکل الٹ چلے ہو، یعنی کہ ساتھ بھی نہیں دے رہے اور دشمن کے ساتھ مل گئے ہو، بالکل معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن نا کہتے ہیں وہ نا اوچھا پن نا اس پر غالب آ گیا، کعب پر۔ پھر وہ جو ہے نا اس نے کہا نہیں، تو آخر کار نا ایک نے مخالفت کی، 3 نے نا حمایت کر دی اس کی، چلو اب کوئی بات نہیں، آ گئے ہیں تو کٹھے لڑیں گے۔ عمر بن خطاب، بات چھپی نہیں رہتی، وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے سنی بات کی؟ آپ نے کیا؟ بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے، بد عہدی کی ہے، ان کے ساتھ مل گئے ہیں اور پیچھے سے حملے کی سوچ رہے ہیں۔ آپ کا عادت تھی آپ تحقیق کیا کرتے تھے، اب اللہ کے حضرت عمر بیان کر آپ نے اچھا پھر تحقیقات کے لیے فرمایا کس کو بھیجوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے سوال من یاتینا بخیر القوم بخبر القوم، کون ہے جو کہ ہمارے پاس بنو قریظہ کی خبر لائے گا؟ تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، غار میں یہ پھوپھی کے بھی بیٹے تھے، نبی علیہ السلام کزن تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں لاؤں گا۔ پھر آپ نے دوسری بار کہا کہ میں یاتینا بخبر القوم، کون ہمارے پاس بنو قریظہ کی خبر لائے گا؟ پھر زبیر بن عوام کھڑے ہوئے تو انہوں نے لبیک کہی۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ، ہر نبی کا ایک حواری یعنی کہ مددگار ہوتا ہے، اور بلا شبہ میرے حواری زبیر ہے۔ اچھا، یہ فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، تو بعد نبی پر تو کوئی ایمان نہیں لایا، تو پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے؟ کل بعض اوقات کثرت پر دلالت کرتا ہے، کل پر دلالت نہیں کرتا، اور پھر ویسے بھی فرشتے تو ہوں گے ہی نا حواری۔ تو آپ نے نا ان کو بھیجا۔ اب یہ نا میں مختلف نا صحابہ کو آپ نے نا بنو قریظہ کی طرف بھیجا ہے، وفد کی شکل میں بھی بھیجا ہے تحقیقات کا جائزہ لینے کے لیے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک صحابی کو بھیجا ہے، اور بھی زبیر بھی گئے ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی آ کر یہی خبر دی کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ خوات بن جبیر تھے، آپ نے ان کو فرمایا کہ بنو قریظہ کی طرف جاؤ، جائزہ لو،
کہ لوگوں کی طرف سے کوئی دھوکہ یا کسی قسم کا کوئی بگاڑ نظر آتا ہے، اگر نظر آتا ہے تو مجھے فوراً اطلاع جو ہے وہ دو۔ خوات اب اپنا حال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی غروب آفتاب کا وقت تھا، میں نبی علیہ السلام سے اٹھا، مغرب کی پہلے نماز پڑھی، دیکھیں صاحب بھی لگے جا رہے ہیں جاسوسی کے لیے، تو پہلے میں نے مغرب کی نماز پڑھی، کتنا خیال ہے نماز کا، پہلے میں نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر میں بنو قریظہ کے قریب پہنچ گیا، تو میں نا چند لمحے قلعوں کی طرف دیکھ رہا ہوں تو مجھ پر نیند غالب آ گئی، ہوتے انسان ہے، تو یہ سو گئے۔ خوات رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہوش اس وقت آیا جب کسی نے مجھے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، ایسے نہیں بوری کی طرح، تو بھاگ رہا تھا، میں سمجھ گیا میں قابو آ گیا۔ میں نے کہا کہ تم بنو قریظہ میں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا تم نے بد عہدی کیا؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا میں نے اب تمہیں قابو کر لیا۔ ہوتا تھا وہ قلعے کے قریب پہنچا تو وہ کہتے میں نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، اس کی ذرا مضبوط پکڑ تھی، پھر میرا دھیان اس کی کدال کی طرف چلا گیا، اس نے کوئی کدال رکھی ہوگی، تو بندے ایسے اس نے مجھے اٹھا کر لایا تھا نا، تو اب جو اس کی تلوار یا کوئی بھی اسلحہ تھا وہ تو میں اس کا ہاتھ میرا پہنچ سکتا تھا، کہتا وہ قلعے والوں سے باتوں میں مصروف تھا، میں نے موقع پا کر اس کا نا وہ کدال نکالی، نکالتے ہی نا میں نے ڈرام کر کے اس کے پیٹ میں ماری، ظاہر ہے وہ زمین پر پڑے، پتہ نا کدال کا وہ تو زمین پھاڑ دیتی ہے، تو اس کا انترا پانترا پھاڑ کرنے کا اس نے نا جانوروں کی طرح بڑی زوردار چیخ ماری، ادھر ہی مجھے چھوڑ دیا، گر گیا اور تڑپنا شروع کر دیا اور مر گیا۔ مجھے راستے کا علم نہ تھا کہ وہ کس راستے سے مجھے یہاں تک لایا ہے، میں بہرحال واپسی پر اسی طرف پیچھے بھاگنا میں نے شروع کر دیا۔ ادھر نا جبریل علیہ السلام آئے اور نبی علیہ السلام کو خوات کے بارے میں ساری خبر دے کہ یہ آپ کے خوات کا ہوا معاملہ، تو آپ نے صحابہ کو پہلے ہی بتا دیا کہ اب یہ خوات آ رہے ہیں اور یہ معاملہ ہوا۔ جب وہ پہنچے تو آپ نے فرمایا تمہارا چہرہ کامیاب ہو، یعنی کہ رپورٹ تمہاری صحیح ہے، ہم نے یہی پتہ کرنا تھا کہ بنو قریظہ نے بد عہدی کی ہے۔ تو پھر فرمایا مجھے سناؤ ہاں ہوا کیا؟ تو انہوں نے سنایا تو فرمایا یہی بات مجھے جبریل ابھی بتا کر گئے، اور جو آپ نے پہلے صحابہ کرام کو بتا دی تھی کہ آپ کی نبوت کی یہ سچائی کی دلیل تھی، جو ادھر ہو رہا تھا نا آپ نے پہلے صحابہ کو بتا دیا تھا، تو صحابہ کرام کا ایمان اور بڑھ گیا۔ اب نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک دو جاسوس کی بات نہیں، کھل کر بات ہے نا سامنے، آپ نے نا وفد تشکیل دیا، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ، ہاں جی، اور اسید بن حزیر، اور یہ بھی ساتھ ہی تھے خوات بن جبیر، تو یہ محل 4-5 بن گئے، یہ وفد ہے سرداروں کا تھا۔ فرمایا کہ تم لوگ بنو قریظہ کے پاس جاؤ، ان کے احوال معلوم کرو، اگر ان کی بد عہدی صحیح ہے تو واپس آ کر اعلان نہ کرنا، ہاں جی، لوگوں کی ہمتیں پست ہو جائیں گی کہ پیچھے سے بھی دشمن آگے سے بھی دشمن، تو تم مجھے نا اشارے سے بتا دینا، اگر میں محفل میں ہوا نا صحابہ کے ساتھ تو مجھے اشارے سے بتا دینا، اعلان نہ کرنے دینا۔ دیکھ کیسی حکمت عملی، جنگ ہے ہی رازداری کا نام۔ تو وہ نا جب وہ یہ 4 ساتھی 4 تھے، یہ بنو قریظہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہ تو اسلحہ، جنگ، ٹریننگ، تربیت، تیاری کرنے ہیں، سڑکوں کو ٹھیک کرنے ہیں، ہاں جی، تو اب فرمایا اب تو کیا باقی رہ گیا، پتہ سارا چل گیا۔ تو بنو قریظہ نے کہا ہمارا کیا باقی ہے، ہم نے معاہدہ توڑ دیا۔ اس نے کہا بنو نذیر کو تم نے جلا وطن کیا، بنو قینقاع کو تم نے جلا وطن کیا، ہیں جی، تو ہمارے دنیا اب کوئی معاہدہ نہیں ہے، تو انہوں نے خلاف ورزی کی نا۔ اب نا وفد نے سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہیں پتہ ہے، بہت سمجھایا کہ تم دیکھو کہ بنو نذیر کا انجام کیا ہوا، بنو قینقاع کا انجام کیا ہوا، بدر میں ہم غالب آئے ہیں، تو یہ تو لشکر واپس چلا جائے گا، تمہارے بیوی بچے ادھر ہیں، تو تمہیں پھر نبی علیہ السلام سزا دیں گے۔ وہ خبیث آدمی نے نا آگے سے نا جیسے نہیں ہوتا کان بند بدید سا، گالیاں دینی شروع کر دی، گالیاں۔ اب یہ سردار تھے سعد بن معاذ، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے،
ان کو بھی غصہ آ گیا. اسید بن خزیر نے آگے سے کہا تو ہمارے اللہ کے دشمن تو سرداروں کو گالیاں دیتا ہے, تو اس کے پاسک بھی نہیں ہے. ہاں جی, ارے یہودی کے بچے, انشاءاللہ قریش شکست کھا کر اپنے گھوڑوں کو بھاگ جائیں گے اور تمہیں یہی چھوڑ جائیں گے. تب تم اور ہم لشکر لے کر آئیں گے, تم ہمارے حکم کے مطابق اپنے ہی اسی بل ہی میں تم دبا کر نکلو گے. تم بنو نذیر کو بھی خوب جانتے ہو, وہ بھی بھاگ چکے ہیں, وہ تو تم سے زیادہ پرمعزز تھے, طاقتور تھے. ہاں جی, دیت بھی ان کی تم سے زیادہ تھی, تمہاری تو کم ہے. تو اس سے پہلے کہ ہو تو اب بھی معاہدہ برقرار رکھو, حالات خطرناک ہے, ہم نبی علیہ السلام کو منا لیں گے. تو وہ خبیث ایسا تھا, وہ تو اکڑ گیا. اس نے کہا تم مجھے لشکر کشی سے ڈرا رہے ہو؟ ہاں جی, تمہارا باپ تو بواس جنگ میں بھاگ گیا, تانے دینے پر اترا ہے. اگر ہمت ہے تو آ جاؤ مقابلے میں, ہم سے ڈٹ کر مقابلہ کرو, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بنو قریظہ کون ہے. پھر نہ اس نے حتیٰ کہ سعد بن عبادہ کو پھر گالیاں دینا شروع کر. تو انہوں نے پھر سمجھایا, سعد بن عبادہ نے, انہوں نے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں, یہ جو تم معاملہ کر رہے ہو یہ گالیوں سے بہت بڑا ہے. وہ تو چلو میں معاف کر دوں گا, صلاح ہو جائے گی. یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ بہت بڑی ہے, گالیوں کو چھوڑو. نہیں جی, وہ باز ہی نہیں آیا, حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی بھی شان میں گستاخیاں اس نے کرنا شروع کر دی. مطلب یہ تھا کہ وہ بدید ہو چکا تھا, ذلیل انسان, کہ بھی تم جو مرضی کر لو, بس میں نے معاہدہ توڑ دیا. پھر وہ غزال بیٹھا تھا, اس نے بھی سعد بن معاذ کو بہت بڑی گندی قسم کی گالی دی. ہاں جی, تو بہرحال وہ سعد بن معاذ یہ جو دوسرے سردار تھے, ان کی وجہ سے معاملہ ٹھپ گیا. صحابہ کرام کو گالیاں, ان کو گالیاں. پھر واپسی ہوئی تو نبی علیہ السلام نے حاضر ہوئے تو وہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے. تو انہوں نے پھر آپ نے فرمایا تھا اعلان نہیں کرنا, تو انہوں نے کہا جی وہی معاملہ ہوا ہے جو عزیل, قارا, ہاں جی, اصحاب رجی اور خبیب کے ساتھ ہوا ہے. مطلب دھوکہ, خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے. مطلب یہ تھا جو پیچھے دھوکے ہوئے ہیں نا, تو اب انہوں نے دھوکہ دیا, معاہدہ توڑ دیا. آپ کو اتنی پریشانی ہوئی یہ سن کر خبر, آپ نے فوراً چادر لیو لیٹ گئے. یہ ہوتا ہے نا مومن اللہ ماغ, یہ ہم تو بیان کر رہے ہیں, ان کو دیکھنا چاروں طرف دشمن آیا ہو 10,000 کا. تو 10 دن کہہ رہے تھے تقریباً بیت چکے تھے. تو نبی علیہ السلام اب صحابہ کا مزید پریشان ہو, آپ کی ٹینشن دیکھ. تو آپ نہ کوئی مطلب تھوڑی دیر, آپ 15 یا 20 منٹ اندازاً لیٹے رہے ہیں, پھر ایک دم آپ اٹھے ہیں اور فرمایا مسلمانوں کی جماعت اللہ کی نصرت اور اس کی مدد سے جو ہے وہ خوش ہو جاؤ. قرآن میں آ رہا ہے اے مومنو, جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے آگے, جب آنکھیں پھر گئیں اور دل حلقوم تک پہنچ گئے اور تم اللہ کے ساتھ گمان کر بیٹھے, اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں جھنجھوڑا گیا. اب باہر مشرکین مکہ 10,000 کا لشکر, اندر سے یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا. تیسرا منافقین, وہ تو انہوں نے وہ بے سر و پا افواہیں پھیلتی نا بڑی جنگوں میں, تو انہوں نے بڑی بڑی جو ہے نا وہ افواہیں جو ہے نا وہ پھیلائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اور آج بھی دیکھ لیں یہ یہودی جو ہے نا تیار ہی نہیں ہے سازشیں کر کی نا, سازش معاہدہ توڑ دیا. انشاءاللہ کل اسی سے ہم آگے بڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.